اچھا میاں صاحب آپ نے اتنا کچھ مطلب آپ نے 3 مرتبہ مطلب ایک ٹریک کیا ہوا ہے جی، اور سردیوں میں بھی کیا ہوا ہے. اب جی. سردیوں کی کیا فیسینیشن ہے؟ اب یہ بہت رواج آ گیا کہ آپ نے K2 کلائم کرنا ہے تو ونٹر میں کرنا ہے یا ایوریسٹ. برفوں میں ٹریک کرنے کا سب سے بڑا مزہ یہ ہے کہ ہر طرف سفیدے کا راج ہوتا ہے، برفیلی بلندیاں ہوتی ہیں. آپ کی تو ایک کتاب کا نام بھی برفیلی بلندیاں ہیں، تو وہ زیادہ مزہ کلفی بھی تو جم جاتی ہے نا. وہ کس طرح آپ کس طرح کیمپ لگاتے ہیں، اس میں گزارا کس طرح کرتے ہیں؟ کیمپ کے اندر پھر ہم اپنے جو ہمارے گرم کپڑے ہیں وہ پہن کے ہی سوتے ہیں سلیپنگ بیگ کے اندر. صرف جوتے اتارتے ہیں اور سلیپنگ بیگ میں گھس جاتے ہیں، کیونکہ کپڑے اتاریں گے تو پھر صبح کو کلفی جمی ہوگی. اچھا کون سے کیا آپ نے؟ میں نے ونٹر میں نانگا پروت کا بیس کیمپ کیا ہوا ہے، راکا پوشی کا بیس کیمپ کیا ہوا ہے، اور دیوسائی بھی کراس کیا ہے. دیوسائی ونٹر میں شیوسر لیک تک گیا ہوا ہوں لیکن کراس نہیں کیا. رائٹ. اچھا آپ کے ذہن میں مثلا میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں جو کمپیٹنٹ ہیں کونور، کہ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی اتنی آپ میں کمپیٹنس ہے، آپ میں ہمت بھی ہے، آپ کا بدن بھی برداشت کرتا ہے، ساری وہ کوالٹیز ہیں جو ایک ماؤنٹینیئرز میں ہونی چاہیے، تو آپ نے کبھی کوئی 8000 مطلب پیک کو سر کرنے کا، ہمارے پاس اتنی زیادہ ہیں، اس کے بارے میں خیال نہیں آیا؟ نہیں، کلائمبنگ کے بارے میں خیال نہیں آیا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا مزاج کلائمبنگ والا نہیں ہے. میرا مزاج ہے ہر روز ایک نئی جگہ پہ جا کے کیمپ کرنے کا. ٹریکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر روز ایک نئی جگہ پہ کیمپ کرتے ہیں، ایک وادی سے دوسری وادی میں جاتے ہیں. کلائمبنگ میں فکس روٹ ہوتا ہے، اسی روٹ پہ آپ نے اوپر جانا ہوتا ہے، اسی روٹ سے واپس آنا ہوتا ہے. تو وہ ایک لگی بندھی جو روٹین ہے وہ مزاج کا حصہ نہیں ہے. مزاج تھوڑا جو ہے وہ خانہ بدوش ٹائپ ہے، کہ آج یہاں پہ رات گزاری ہے تو اگلی رات کہیں اور ہونی چاہیے. اچھا کچھ پلان ہے کہ اس دفعہ کہاں جانا؟ نہیں، ابھی اس سال کا کوئی پلان اس طرح نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، اور پھر پلان اس طرح ہوتا بھی نہیں، میرا پلان اچانک سے ہی بنتا ہے. اچھا آپ کے تایا وغیرہ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جی، وہ آپ کے کان نہیں پکڑوا دیتے کہ یہ روزانہ کیوں نکل جاتے ہیں، مطلب کاروبار کی طرف دھیان ہی نہیں؟ نہیں، وہ اس حوالے سے باقی ساری فیملی تو بڑی سپورٹیو ہے، کاروبار میری غیر موجودگی میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. میری والدہ اس معاملے میں تھوڑی سخت ہیں، وہ ماں کا تو وہ میرے کان پکڑواتی ہیں، جانے سے پہلے بھی آنے کے بعد بھی. تو باقی الحمدللہ سب. اچھا فیصل آباد میں آپ جیسے کوئی جنونی پاگل تھے کونور، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے والد صاحب بڑے سخت گیر، اور میں جب بھی جاتا ہوں مجھے کان پکڑوا کے تو اوپر پتہ نہیں اینٹ رکھ دیتے ہیں، اور شادی شدہ شخص ہیں، اب والد کے آگے تو نہ نہیں ہوتی. تو کہتا میں توبہ طائب ہوتا ہوں. میں نے کہا جی بالکل آئندہ نہیں. اور پھر جب سیزن آتے ہیں نا تو میں رخساک چوری چوری پیک کر لیتا ہوں، اور رات کو میں باہر پھینک دیتا ہوں، اور صبح چپکے سے نکل جاتا ہوں کہ دیکھا جائے گا. 2 مہینے کے بعد وہ پھر انہوں نے کان پکڑوائے ہوتے ہیں. تو یہ ایسا جنون ہے. جی یونس، آپ کو کب شوق پیدا ہوا؟ سر جی مجھے شوق ہوا 2012 سے. 2012 سے مجھے پہلے تو کہانیاں بہت پسند تھی، اس کے حوالے سے مجھے جو ٹریکنگ کا جو شوق ہوا وہ میں نے جس طرح میاں یاسین صاحب نے جس طرح بات کی کہ آپ کی میں نے کتاب دیکھی، تو میں نے جو پہلے کتاب دیکھی آپ کی وہ تھی رتی گلی. اچھا چلیے کیونکہ یہ میرے بارے میں پروگرام نہیں ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حوالے دے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی جو ہے نا کہ اس کے بعد آپ کو احساس تھا کہ آپ چل نہیں سکتے. جی سر، میں یہ کہوں کہ مجھے جو ٹریکنگ کا پہلے تو شوق یہ تھا کتاب دیکھنے کے بعد ہوا اور پڑھا میں نے ان کو، اور دوسری بات یہ تھا کہ لوگوں کا رویہ، معاشرے کا جو رویہ تھا، جو تلخ کلامیاں تھی، انہوں نے مجھے بہت تنگ کر دیا. آپ یوں سمجھے کہ اگر میں ماضی کی طرف جھانکوں اور دیکھوں تو بہت بھیانک ہے میری ماضی. تو لوگوں کا جو تلخ کلامیاں ہوتی تھی یا ان کے جو رویے ہوتے تھے میرے ساتھ، تو اس طرح کے القابات دیتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں سمجھ سکتا ہوں. تو اچھا ایک تو اور معاشرے کے جو عام لوگ ہیں، ایون ٹیچر بھی، ایون میں پڑھتا تھا جہاں پہ اور ویکنڈ چلتا تھا ہفتوں کا کھیلوں کا، تو کلاس ٹیچر جو ہمارے تھے، یا جو ٹیچر آیا ہمارے نام لکھوانے کے لیے
کھیل کے حوالے سے، ہاں۔ تو میرے کلاس فیلو بھی وہ لکھوا رہے تھے نام، تو مجھے بھی شوق تھا، میں بھی کھیلتا تھا، چھوٹی موٹی میں کرکٹ کھیلتا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا میں، اچھا، تو اس لیے کھیلتا تھا کہ میں دوسروں سے الگ نظر نہ آؤں، لیکن میں یہ کوشش کرتا تھا کہ میں دوسروں سے الگ نظر نہ آؤں، لیکن لوگ مجھے یہ دکھاتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے نارمل نہیں ہیں، آپ الگ سیارے کی مخلوق ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں۔ تو جب میں نے ہاتھ اوپر کر کے میں نے اپنا نام، میں نے سر کو کہا کہ میرا بھی نام لکھیں، تو اس نے جو جملہ کس کا مجھے کہا، تو سندھی میں اس نے کہا، میں اردو میں کہتا ہوں کہ کہا کہ آپ لنگڑے ہو کر اور آپ خود کو نہیں سنبھال سکتے تو آپ کرکٹ کھیلیں گے، تو اس کے جملے نے نا مجھے دل شکستہ کر یہ دیا۔ بہت ظالم معاشرہ ہے ہمارا، اور سر۔ میری بڑی گہری ہے، ہم اپنی تعریفیں تو بہت کرتے ہیں نا کہ ہم بڑے لارج آرٹسٹ ہیں، لیکن اس سے تنگ نظر معاشرہ اس حوالے سے کہ کوئی بھی جسمانی کوئی خامی ہو اس کا مذاق اڑانا بالکل، اور اس کا ٹھٹھا اڑانا، اور یہ نہیں کبھی احساس ہوا کہ میرا بچہ جو ہے اس کو بھی جو ہو سکتا تھا، یہ نہیں احساس۔ بالکل۔ میرے ایک دوست ہے نون میم دانش، کراچی میں پروفیسر تھے اور شاعر بھی بڑے اچھے تھے اور جینیس تھے، اسپیکر بہت اچھے تھے۔ تو میں صدارت کر رہا تھا اس کی کمپٹیشن کی، تقریری مقابلہ تھا، سارے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے، تو وہ جب اٹھا ہے نا تو وہ بالکل تمہاری طرح وہ چلا ہے، تو چند لوگوں نے کہا کہ لنگڑا پروفیسر آ گیا، لنگڑا، اینڈ آئی ڈنٹ لائک اٹ۔ خیر اس نے جو تقریر کی وہ سب سے اچھی تھی، ہی اسٹوڈ آن دا ٹاپ۔ بہت عرصے کے بعد میں نیو یارک گیا، معلوم ہوا کہ نون میم دانش وہاں ہے، تو میں نے اسے ملاقات کی، تو اس سے میں نے پوچھا کہ کیا فرق ہے، اس نے یہی فرق بتایا، کہتا ہے یہاں کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ لنگڑا ہے، لنگڑا، بالکل۔ سو مچ سو کہ مجھے جو اسپیشل یہ چھڑی کہتا اس کے پاس تھی، اس کے پھر انتظامات تھے اسٹیٹ کی طرف سے، گاڑی آتی تھی اس کو لے جاتی تھی، اس میں اسپیشل وہ ریمپ تھا جس کے اوپر وہ جا سکتا تھا، اور وہ کہتا تھا ایک دن پہلے میں انہیں فون کرتا ہوں، کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ کس طرح آئے ہو، تو اس نے کہا کہ میرا سارا کے بندوبست ہے۔ تو اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا کہ نیو یارک میں یا اینی ویئر جو بڑا شہر ہے، یہ جو چھڑی ہے اگر میں ایک شارع کے اوپر رکھ دیتا ہوں نا 5th ایونیو پہ، تو دونوں طرف کی ٹریفک رک جاتی اور میں پار کر جاتا، اور وہ ٹریفک پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی نہیں روکی جاتی۔ یہ فرق ہے معاشروں میں، جو دل رکھتے ہیں، جو مطلب ہے کہ بڑی سیدھی سی بات ہے، جب ایسے بچے کئی آتے ہیں میرے پاس، ان کی مائیں آتی ہیں جن کا وہ مسئلہ ہوتا ہے دماغی، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بچے ٹھیک۔ بالکل۔ تو ایسے لوگوں کو تو آپ کو، وہ آپ کے شکریہ کے مستحق کہ آپ کے بچے ٹھیک۔ اچھا خیر، یہ آپ کا تجربہ تھا، اس کے بعد آپ نے کہاں کہاں گئے؟ پھر میں رتی گلی گیا، رتی گلی کی ٹرین، اچھا اکیلے گئے تھے؟ دوستوں کے ساتھ گیا تھا میں۔ اچھا، اور کیمپ رات کو؟ جی کیمپ گیا تھا، اس کے بعد میں فیری میڈوز چلا گیا۔ نہیں تو وہ کہتے نہیں تھے کہ آپ آہستہ چلتے ہو یا کیا؟ جی فیری میڈوز اور رتی گلی کا جو میں ٹریک اگر میں بیان کروں تو وہ بھی اسی طرح کے ہے کہ پہلے تو میں رتی گلی جا رہا تھا تو لوگ بہت ڈراؤنی باتیں کرتے تھے کہ آپ چل نہیں سکتے ہو، آپ کیسے جائیں گے آپ رتی گلی، تو آپ اس طرح کریں گے آپ گھوڑا لے لیں۔ تو مجھے تو شوق تھا کہ میں ٹریک کروں اور ہائیکنگ کر لوں، تو مجھے گھوڑے پہ بیٹھنے کی تو وہ شوق نہیں تھا، لیکن میں نے وہ کہتے رہے کہ آپ گھوڑے پہ جائیں اور ڈراتے رہے کہ آپ نہیں چل سکو گے، آپ بہت وہاں پہ ٹریکنگ بہت لمبا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی میں ٹریک کروں گا، اور میں نے ٹریک کیا، اور اس کے بعد بیس کیمپ پہ رات نائٹ اسٹے کیا ہم نے۔ اس کے بعد اچھا، اور کون سے ٹریک کیے؟ اور رتی گلی میں یہ تھا کہ رتی گلی میں بھی اسی طرح جس طرح میں جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ یہاں سے فیری میڈوز نہیں، رتی گلی؟ رتی گلی یہاں سے باٹا کنڈی؟ نو سر، دواریاں دوسری طرف سے؟ جی دواریاں سے ہم نے نہیں تو وہاں سے پیدل آئے آپ؟
नहीं, दोवारिया से आगे जीपर है, जी, हाँ। दोवारिया से फिर उसके आगे फिर वो हाँ, ट्रेक वो किया ट्रैक। क्योंकि रास्ता बंद था, हाँ, ग्लेशियर नहीं वो थे। ठीक है। जी। अच्छा, फिर उसके बाद में फेरी मेडोज गया। नहीं और कौन से ट्रैक की? फेरी मेडोज का ट्रैक, हाँ आगे। उसके बाद फेरी मेडोज के बाद चट्टा कटा गया मैं, चट्टा अच्छा, कटा वो जी, तो मुश्किल वहाँ है। पे बहुत मुश्किल था हाँ। ट्रैक है, इंतहाई मुश्किल। अच्छा खूबसूरत तो था ही हाँ। ट्रैक है, लेकिन अच्छा, इतना आपकी टांग में मसला नहीं होता, दर्द नहीं होता? सर होता है। हाँ, हाँ। मैं उसके जैसे कछुए थे उस तरह चाल चलता हूँ। हाँ, तो नहीं, दोस्त तो मेरे आगे चलते, वो मैं दोस्तों को नहीं कहता कि आप मेरे नहीं नहीं, इंतजार वो तो करें। मैं भी कहता हूँ कि मैं बूढ़ा आदमी, मैं आ जाऊंगा, मैं भी कछुए की चाल ही चलता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं ट्रेक के लिए जा रहा था तो वहाँ पे कुछ दोस्त मेरे पीछे आ रहे थे, मुझे नोटिस कर रहे थे। वो 2-3 दोस्त थे, तो वो बहुत थक गए थे, मुझसे भी ज़्यादा थक गए थे। तो मैं चलता रहा, मुझे तो पता नहीं था, ये आइडिया नहीं था, मैं तो अपनी चाल चल रहा था। तो वहाँ पे जब मैंने सांस लिया, सांस के लिए मैं खड़े होकर सांस लेता हूँ, बैठता नहीं हूँ, क्योंकि बैठता हूँ तो फिर उठ नहीं पाता। नहीं बिल्कुल, वो बिल्कुल ये फिर गोल्डन वहाँ- असूल है कि कभी ना बैठे। जी। तो फिर वहाँ जब वो पहुँचे मेरे पास, जब पहुँचे तो उन्होंने, एक हैवी था बंदा, तो उसने कहा कि यार आपने हिम्मत दी उसने। तो मुझे कहा कि यार मैं आपकी वजह से ये ट्रेक कर रहा हूँ, आपको देखकर मुझे हिम्मत आ रही है।